السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیرافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاداں و فرحاں رکھے۔ آج ہم ذکر کر رہے ہیں اس عظیم المرتبہ شہسوار عظیم ہستی جن کا نام نامی اسم گرامی ہے سیدنا حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کی ایک قسط سماعت فرما لی ہے۔ دوسری قسط آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ سیدنا حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ خندق کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ کھودنے کے دوران ایک پتھر ہمارے سامنے آیا جس پر کدال اثر انداز نہیں ہو رہا تھا۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر زمین پر رکھ دی، کدال کو پکڑا اور بسم اللہ پڑھ کر ایک قہری ضرب لگائی جس سے چٹان کا 1/3 حصہ توڑ دیا۔ پھر فرمایا اللہ اکبر، مجھے شام کی چابیاں عطا کر دی گئی ہیں۔ اللہ کی قسم اب میں اس جگہ سے ملک شام کے سرخ محلات دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ نے بسم اللہ کہتے ہوئے دوسری ضرب لگائی اور چٹان کا 2/3 حصہ توڑ دیا۔ پھر بسم اللہ پڑھتے ہوئے تیسری ضرب لگائی اور چٹان کو ریزہ ریزہ کر دیا اور فرمایا اللہ اکبر، مجھے یمن کی چابیاں دے دی گئی ہیں۔ اللہ کی قسم میں صنعت کا دروازہ دیکھ رہا ہوں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ قریش کے شہسوار آئے، گھوڑے انہیں تنگ کر رہے تھے، یہاں تک کہ وہ خندق پر آ کر رک گئے۔ جب انہوں نے خندق کا منظر دیکھا تو کہنے لگے بخدا، ایک ایسی چال ہے کہ عرب پہلے اس چال سے واقف نہیں تھے۔ سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ خندق کھودنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ پھر اللہ نے دشمن کی جماعتوں کو شکست فاش دے دی، کافروں کو غیظ و غضب میں مبتلا بے نیل و مرام لوٹا دیا۔ اللہ نے اس معرکے میں اہل ایمان کی مدد کی۔ وہ اس فتح پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے اور حمد و ثنا کا نغمہ الاپتے ہوئے مدینہ منورہ واپس آئے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ان 1400 خوش نصیب جنتی لوگوں میں سے ہے کہ جو بیت رضوان میں جنہوں نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہ دست اطہر پر بیعت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو مقام حدیبیہ میں بیعت کرنے کے لیے دعوت دی۔ یہ بیت رضوان یعنی رضوان درخت کے نیچے طے پائی۔ امام بخاری علیہ الرحمہ اس بیعت کا سبب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہم اس حدیث سے دلچسپ فقرہ اخذ کرتے ہیں کہ بیت رضوان اس وقت وقوع پذیر ہوئی جب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ تشریف لے گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اسے اپنے ہاتھ پہ مارا اور فرمایا یہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے، تم اب اسے اپنے ساتھ لے کر چلو۔ اس مبارک بیعت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کا یہ بابرکت فرمان نازل ہوا، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ سورۃ الفتح آیت 18۔ اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ تم سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، تو اللہ نے ان کے دلوں کا حال جان لیا، بس ان پر سکینت اور طمانینت نازل کی اور ان کو ایک عنقریب ظاہر ہونے والی فتح سے نوازا۔ جب قریش کو اس عظیم مشان بیعت کی خبر پہنچی تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ دیا، جسے انہوں نے
پہلے روک رکھا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آ گئے۔ قریش نے جب دیکھا کہ صحابہ اکرام دیوانہ وار اپنے نبی قائد اعلیٰ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اتھر پر جنگ کے لیے بیعت کر رہے ہیں، نیزہ و تلواروں کی کاٹ پر صبر کرنے بلکہ اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کرنے کے جذبے کا برملا اظہار کر رہے ہیں، تو ان کے دل مرعوب ہو گئے اور انہوں نے صلح کی پیشکش کر دی۔ حضرت برآ ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ان افراد میں سے ہیں جو صلح حدیبیہ میں موجود تھے۔ انہوں نے طرفین کے درمیان ہنگامی صورتحال کا بغور جائزہ ہمارے لیے پیش کیا اور ہمیں اس دن ہونے والی صلح کی شان و شوکت کی داستان بیان کی۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی صحیح میں سیدنا حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل حدیبیہ سے صلح کر لی تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فریقین کے مابین تحریری معاہدہ لکھا۔ جب محمد الرسول اللہ تحریر کیا تو مشرکین نے محمد الرسول اللہ نہ لکھیں۔ مشرکین نے سختی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ محمد الرسول اللہ نہ لکھیں، اگر ہم نے آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کر لیا ہوتا تو ہم آپ سے لڑائی نہ کرتے۔ آپ نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اسے بٹھا دے۔ سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت ہی ادب و احترام کا اندازہ اپناتے ہوئے کہا، میں تو یہ نہیں مٹا سکوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اسے مٹا دیا اور ان سے اس بنیاد پر صلح کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام علیہم الرضوان آئندہ سال 3 دن کے لیے مکہ معظمہ میں اس صورت میں داخل ہوں گے کہ وہ اپنے ہتھیاروں کو نیاموں میں چھپائے ہوئے ہوں گے۔ قریش مکہ نے آپ سے پوچھا، جلبان الصلاح سے آپ کی کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ چمڑے کا ظرف ہوتا ہے جس میں ہتھیار کو چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح نامہ کی تحریر سے فارغ ہوئے تو مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔ آپ کے ساتھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی واپس آ گئے، ان میں حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ اسی اثنا سورۃ الفتح نازل ہوئی۔ صلح حدیبیہ دراصل ایک بڑی عظیم فتح تھی، جیسا کہ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ تم فتح مکہ کو حقیقی فتح مانتے ہو۔ بلا شبہ فتح مکہ بھی ایک قابل قدر فتح تھی، لیکن ہم حقیقی فتح حدیبیہ کے دن بیعت رضوان کو مانتے ہیں۔ اس سلسلے میں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوب کہا، فرماتے ہیں کہ ہم تاریخ اسلام میں صلح حدیبیہ سے بڑی فتح کوئی اور نہیں ہوئی، لیکن لوگ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رب تعالیٰ کے مابین راز و نیاز کو سمجھنے سے قاصر رہے۔ بندے جلد باز واقع ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی جلد بازی کی وجہ سے جلدی نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی منشا کے مطابق معاملات کو اس کے انجام تک پہنچنے دیتا ہے۔ مورخ ابن اسحاق نے مغازی میں زہری کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ تاریخ اسلام میں صلح حدیبیہ سے بڑھ کر کوئی اور فتح نہ ہوئی۔ قتال کی وجہ سے کفر عام تھا۔ جب تمام لوگ حالت امن میں ہو گئے، آپس میں ایک دوسرے سے گفت و شنید ہونے لگے، باہمی گفتگو اور مناظرے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے، تو اسلام کے بارے میں تھوڑی بہت سی سوجھ بوجھ رکھنے والا بھی جلدی سے اسلام میں داخل ہونے لگا۔ ان 2 سالوں میں لوگ اتنی کثرت سے دائرے اسلام میں داخل ہونے لگے کہ اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی۔ مشہور سیرت نگار علامہ ابن ہشام رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے فتح مبین ہونے پر یہ بات دلالت کرتی ہے کہ صلح حدیبیہ میں 1400 افراد شامل ہوئے۔ اس کے 2 سال بعد ہی فتح مکہ کے لیے 10,000 افراد روانہ ہوئے۔ اس فتح مبین کی بدولت شجر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نصیب جاگ اٹھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف میں یہ
عطربیز کلمات ارشاد فرمائے، انتم خیر اہل الارض، سبحان اللہ، بیت رضوان میں موجود ان 1400 صحابہ اکرام کے بارے میں آپ کا یہ عظیم المرتبہ جملہ ارشاد ہوا، تم روئے زمین پر آباد مخلوق میں سب سے بہتر ہو، سبحان اللہ۔ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ انہی بہترین افراد میں سے ایک تھے۔ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بہادری کے سفر پر رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قدم بقدم چلے، غزوہ احد کے بعد تمام جنگوں میں حصہ لیا، فتح مکہ اور غزوہ حنین میں بھی شریک ہوئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں داعی بنا کر سیدنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ یمن بھیج دیا کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اہل یمن کے درمیان 6 ماہ رہے اور انہیں مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے رہے، لیکن انہوں نے ایک نہ مانی۔ پھر ان کی جگہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن بھیجا اور یہ سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یمن میں مقیم رہے اور مال غنیمت حاصل کیا۔ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اس شریفانہ و کریمانہ بعثت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے ان کے حوالے سے روایت بیان کی ہے، فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یمن بھیجا، پھر ان کی جگہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خالد بن ولید کے ساتھیوں کو حکم دینا کہ جو یمن میں رہنا چاہتا ہے وہ وہاں رہے اور جو واپس آنا چاہتا ہے آ جائے۔ فرماتے ہیں کہ میں وہیں رہا اور بہت سے اوقیے چاندی میرے ہاتھ لگی۔ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ طویل زمانے تک یمن میں رہے، یہاں تک کہ قبیلہ ہمدان تمام تر مسلمان ہو گیا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے اسلام قبول کرنے کی اطلاع بذریعہ خط سید الانبیاء خیر مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تو آپ نے سجدہ کیا، پھر اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا، قبیلہ ہمدان پر سلامتی ہو۔ جب حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر مبلغین علیہم الرضوان کی مہم پوری ہو گئی تو وہ سب یمن واپس آ گئے، یمن سے واپس آ گئے اور وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ملے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے روانہ ہونے والے تھے۔ یہ بھی اس معزز قافلے کے ساتھ ہو لیے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ فریضہ حج ادا کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بہادر جنگجو شہسواروں میں سے تھے جن سے آپ راضی تھے۔ عزیزان گرامی، ویڈیو کو مزید طوالت میں نہ ڈالنے کی وجہ سے میں اس قسط کو یہیں اختتام کی طرف لاتا ہوں اور انشاءاللہ آپ کو مزید سیدنا حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کی کا باب روشن باب تیسری قسط میں مکمل آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اور یہ دلچسپ واقعہ، یہ سیرت کی عظیم تحریریں اگر آپ کو پسند آئی ہوں گی تو میں امید کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں گے اور لائک کریں گے اور کمنٹس کے ذریعے آپ اپنے تاثرات کا اظہار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے اور ساتھ ہی ساتھ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔